بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل، یوٹیوب کا چینل۔ اور آج یوٹیوب کے چینل میں میں تو اکثر اور بیشتر میری کوشش ہوتی ہے اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ وہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں جو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ میں آج آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہوں گا، دکھانا چاہوں گا اور سمجھانا چاہوں گا کہ آیا جو ہے ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ میرے ہاتھ میں ایک فائل ہے اور اس فائل میں ہے بہت ساری چیزیں، اور ٹین ایج کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ میری وجہ تخلیق کیا ہے، مجھے کیوں بنایا گیا ہے دنیا میں، میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور ویژن کیا ہے، بحیثیت اللہ تعالیٰ کا بندہ مجھ پر کیا فرائض ہیں، بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی مجھ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہیں، بحیثیت مسلمان مجھ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہیں، بحیثیت پاکستان کا شہری مجھ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہیں، بحیثیت اولاد مجھ پر کیا ذمہ داریاں اور حقوق ہیں، بحیثیت والدین میری کیا ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت زوج میری کیا ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت استاد ملازم میری کیا ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت باس نگراں میری کیا ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت طالب علم میری کیا ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت پڑوسی میری کیا ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت وزنری انسان مجھے کیسا ہونا چاہیے، میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور ہدف کیا ہے، میرا اس سال کا اہم ہدف اور ٹارگٹ کیا ہے۔ ہدف جو ہے جنوری کے وہ 4 ہفتے ہیں، تو 4 ہدف ہونے چاہیے، مارچ میں، فروری میں، اپریل میں، ٹھیک ہے۔ اور پہلا ہفتہ ہمارا، دوسرا ہفتہ، تیسرا ہفتہ، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک اچھا۔ اس کے بعد نمازیں ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، کون کون سی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، کون کون سی ہمارا ہدف ہے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور سال 2025 کے لیے مختلف اہداف، سال 2025 کے لیے نمازوں کا ٹارگٹ۔ پہلا ہدف، نماز دین کا سب سے اہم ستون ہے، نماز کا قیام جہنم سے خلاصہ کا پروانہ ہے، یہ جنت کی کنجی ہے اور اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ روز محشر بھی سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز پوری نکلے تو انشاءاللہ تعالی اعمال بھی پورے نکلیں گے۔ آپ اگلے سال کے ٹارگٹ سیٹ کرنے میں سب سے پہلے نماز کا ٹارگٹ مقدم رکھیں۔ اگر یہ ٹارگٹ مکمل ہو گیا تو سمجھے باقی ٹارگٹ بھی اس کی برکت سے پورے ہو جائیں گے۔ اگلے سال ہمیں 365 دن ملیں گے، یعنی 365 بار فجر، عصر، مغرب، عشاء، 313 بار ظہر اور 52 جمعے، یہ تو فرض نمازیں جن کی کل تعداد 1825 بنتی ہیں، جبکہ 2 عیدیں واجب اور تقریباً 30 تراویح سنت موقدہ ہیں۔ ان کو ملا کر کل تعداد 1857 بنتی ہیں جو ہم پر پڑھنا لازم ہیں۔ کوشش کریں کہ اگلے سال 100 بار تہجد بھی ادا کر لیں۔ 365 بار ہو جائے تو 365 بار ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، ورنہ کم از کم 40 دن پڑھ لیں۔ اس کے بعد اشراق یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد، اشراق کے بعد سے ظہر سے قبل تک تمام مناسب وقت 10 سے 11 بجے، اور مغرب کے نماز کے بعد نوافل بھی بہت فضائل ہیں۔ آپ کے 2، 4، 6 یا 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، جبکہ صلاۃ تسبیح بھی سال میں کم از کم ایک بار پڑھ لینی چاہیے۔ یہ بھی کم از کم سال بھر میں 40 بار ہو جائے تو کیا بات ہے۔ حزب توفیق پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم تہجد، اشراق، چاش اور بین کی 40 سے کر لیں تو یہ 160 نوافل بن جاتے ہیں۔ اچھا، آخر میں نماز فرض کفایہ کے طور پر آتی ہے اور نماز جنازہ اس کا اندازہ ممکن نہیں۔ قرآن ہماری اساس ہے۔ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے جن اصولوں پر گزاری جاتی ہے مہینوں انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اس سے بہترین کتاب۔ اچھا، قرآن کے بارے میں ایک مسلمان کا اس کا حق یہ حاصل ہے۔ اچھا، سب سے پہلے حافظ قرآن کے لیے اچھا روز کا 1 پارہ، مہینے کا 1 قرآن اور سال کے 12 قرآن، روز کا آدھا پارہ، 2 ماہ۔ اچھا، اب ٹارگٹ کیا ہے وہ یہ ہے، اور
ذکر اللہ کا کر مسئلہ کو حاصل کرنے کے لیے سکون دینا. اچھا یہ سب چیزیں ہیں. سبحان اللہ درود شریف اللہم صلی اللہ یہ ہے دیا. اس کے بعد جو ہے چوتھا ہدف جو ہے روزہ ارکان یہ وہ اتنا سارا ہے. اس کو پڑھیں گے کیسے اتنا سارا. اس سال کے صدقے میں کچھ ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں. تو بہرحال تو یہ ایک بکس موجود ہے جس میں جو ہے ہدف ہے اور جس میں ٹارگیٹ ہے. خواتین و حضرات میں آپ لوگوں کو یہ ایک ہدف دے رہا ہوں. سال کا ٹارگیٹ 2025 کا یہ ٹارگیٹ ہے اور اس میں جو ہے آپ لوگوں نے تھوڑی سی اسٹرگل کرنی ہے اور بنانا ہے اپنا ایک چارٹ. 2025 میں آپ لوگوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے, کس طریقے سے زندگی لے کے چلنی ہے اور کیا کیا لے کے چلنا ہے. جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ آیا جو ہے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا, کتنی نمازیں پڑھیں کتنی نہیں پڑھیں اور کیا کیا ہم نے زکوٰۃ دی, نماز پڑھے, روزے رکھے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, بہت چیزیں ہیں جو بھول جاتے ہیں. ماں باپ کا دکھ بھی ماں باپ سے بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا نامہ عمل ہم نے بنایا ہے جو پورے سال چلے گا, 2025 کا چلے گا. اور یہ آپ لوگوں نے اس کو جو ہے بہت اچھے سے مینٹین کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا گو ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کرے گا. ریممبر اٹ ون مور تھنگ, you know very well that in the Pakistan there is lots of tension and whenever you will turn out the whole Pakistan areas and Karachi and cities areas and province areas, so that time you will see that there is lots of tension. Everyone is bothered, everyone is thought that how we will become a richest one in this world. And I think government will announce that visa is free in the Europe side countries. So I think whole Pakistani will leave the Pakistan and Pakistan will be empty. But when you will turn out the whole Pakistan, there is lots of empty place. There is no anyone, no single home, and there is lots of empty places available in this world. So I think audience and listener and everyone who is listening to my voice, so I request to all my hukman, all my leaders and ministers who are running this country, so please thought about this country, how we will manage the country, how we will adjust the country, how we will solve this country's problem. جب ہم سوچتے ہیں کہ کتنا قرضہ اس ملک پہ چڑھا ہوا ہے, کتنا بول ہوئے اس ملک پر, so we have to leave this country. So our loveness will be decreased, not increased. So please push your hands together, اپنے ہاتھ کو ٹوگیدر کریں اور کلیپنگ کریں اور بتائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ we can solve this Pakistan's problems. See you, take care, bye-bye and cheerio. Thank you.